خرم صاحب، سسٹم کولیپس کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ملک میں جنریٹ ہوئی ہے 28ویں آئینی ترمیم، کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پر مان جائے گی؟ کیونکہ اچانک سے لوکل گورنمنٹ سسٹم اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کو یاد آ گیا ہے، 3 صوبوں میں تو موجود ہے، پنجاب میں ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ اس کی بات کر رہے ہیں، کیا نئے صوبوں کے حوالے سے پارٹی میں کیا رائے پائی جائے گی آپ کی؟ نہیں، یہ تو بڑا ایک کن سا سوال ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عارضہ ہے جس کا علاج نئے صوبوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ دیکھیے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی بیڈ گورننس، تو بیڈ گورننس جو ہے وہ کیا انہی صوبوں کے میں اس وقت جو نظام ہے جو بیڈ گورننس دے رہا ہے اس کو ہمیں صرف ریپلیکیٹ کرنے سے، اس کو نئے اس کے جنم دینے سے جو ہے وہ معاملے حل ہو جائیں گے، یا اس کو چھوٹا کرنے سے نہیں ہوں گے۔ اس تو بڑی سنجیدگی سے اس پر سوچنا ہے کہ یہ جو اگر نئے انتظامی یونٹ بنانے ہیں اس میں کوئی منطقی طور پر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر اسی نظام کا ہمیں دوبارہ نئے جو ہیں وہ چھوٹی شکل میں اس کو پیدا کرنا ہے تو اس سے تو پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس پر سنجیدگی سے غور کریں کہ بیڈ گورننس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے۔ جی، میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کے ساتھ شیئر آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں ہمیں اس وقت پورے 4 ملک کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ایک آئینی طور پر خود مختار اور مالیاتی طور پر مستحکم مقامی حکومتوں کا نظام جو کہ صوبائی حکومتوں کے تابع نہ ہو۔ اس وقت پورے ملک میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ایک صوبے کے جو صوبائی سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہوتے ہیں اس کی ایک دستخط کی مار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جب نئی حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے پنجاب میں یعنی ٹینز آف تھاؤزنڈز الیکٹڈ ریپرزینٹیو تھے مقامی، ان کو 3 سال مفلوج کیے رکھا، اور پھر 3 سال کے بعد جو ہے کہا جی اب تو وقت ختم ہو گیا، اور اس کو کوئی ریپلیس بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو طریقہ کار آئی تھنک اس پر بحث ہونی چاہیے کہ ہمیں مقامی حکومتوں کو جس طرح دیکھیے وفاق نے صوبوں کو ٹرانسفر کیے وسائل 18ویں ترمیم میں اور 7th NFC ایوارڈ، اسی طرح کا ہمیں پروونشل فائنانس کمیشن کر کے ہر جو ضلع ہے پاکستان کا اس کو اس کی آبادی، اس کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کے دوسرے کرائیٹیریا ڈٹرمن ہو سکتے ہیں، اس کے تحت ایک کم از کم اماؤنٹ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے صوبے سے ملنی چاہیے جو ثواب دید سے برتر ہو، یعنی کسی بھی جو اور وہ ٹرانسفر ہو، وہ چاہے لیا ہے، وہ میرا ضلع گجرانوالہ ہے، وہ مردان ہے، وہ لسبیلا ہے، وہ میر پور خاص ہے، یہ سب جو ہمارے ضلع ہیں ان کو ایک ہمیں انڈیپینڈنٹ فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ فنڈنگ کے ساتھ پھر ان کا جو نظام ہوگا سیاسی طور پہ نمائندے منتخب کرنے کا، تو وہاں میری نظر میں تو اس وقت بجائے یہ کہ ساری بحث کرنی چاہیے کہ جی پنجاب کے کتنے ٹکڑے ہونے، یہ تو بہت ہی ایک کروڈ بحث ہے جس کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کو حل نہیں کرتی، وجہ کہ عوام کو اپنے جو لوکل مسائل ہیں ان کا فوری حل چاہیے، اور اگر لوکل مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس سے بہت سارے جو مسئلے ہیں لیکن لوکل صاحب آپ کی جو جماعت ہے اس میں ایک تقسیم پائی جاتی ہے، بہت ساری اس طرح کی بھی افواہیں ہیں کہ پرائم منسٹر نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے کہنے کے کسی نہ کسی طریقے سے مانے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کی رائے ہے کہ بن جانے چاہیے۔ آن دا ادر سائڈ ود ان پارٹی اس پر کافی ریزنٹمنٹ ہے، اور پارٹی نہیں چاہتی کہ نئے جو صوبے ہیں یا پنجاب جو ایک سیاسی جاگیر کہا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس میں کوئی کمی آئے۔ دیکھیے، جاگیر تو ان کی ہے جن کی مستقل 18 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے، اور ایک اور جماعت ہے اس کی مستقل 13 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے، تو جاگیریں تو ان کی ہم سے تو چھین لی گئی تھی حکومت 2018 میں ہماری میجورٹی ہونے کے باوجود۔ لیکن ہم نے، اگر آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں، 2012 میں ایک ریزولوشن کیا تھا صوبائی اسمبلی میں، جس میں ایک حصہ تو سب کو یاد ہے کہ کہا تھا کہ جی بہاولپور صوبہ ہونا چاہیے یا ساؤتھ پنجاب، جو حصہ یاد نہیں ہے وہ اور مطالبہ آج بھی مسلم لیگ نون کی پالیسی کے طور پہ قائم ہے کہ ایک صوبہ ساز کمیشن بنایا جائے جو منطقی بنیاد پر اس کا ڈٹرمن کرے
کہ بھئی کتنی آبادی ہوگی تو بہتر گورننس ہو سکتی ہے. بہتر گورننس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا اسی کو پورا ریپلیکیٹ کرنا ہے؟ 36 محکمے ہوتے ہیں ایک ضلع میں، ایک صوبائی حکومت میں. کیا پھر ہر جو ہے وہ اسی طرح سارا کچھ ریپلیکیٹ ہوگا؟ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو آنے والی آئینی ترامیم ہے اس میں میں نے کہا ایک تو پی ایف سی کو واضح کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ کسی طرح بھی جو مقامی حکومتیں ہیں وہ صوبائی حکومتیں انہیں تحلیل نہ کر سکیں، اور آخری بات یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ایک کمیشن بنا دیا جائے جس پہ بہت بحث ہوگی، اس کے اندر بحث ہوگی، سیاسی جماعتیں اس پر بھی بحث کریں گی کمیشن میں کس کی کتنی نمائندگی ہوگی، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ایک منطقی بنیاد ڈٹرمن ہو جس میں پاپولیشن بھی ہو، جس میں دوسرے کرائٹیریا بھی ہو، جس کی بنیاد پر ہم نئے صوبے بنائیں. نئے صوبے بنانے میں ٹیکنیکلی مسلم لیگ نون کو کوئی جو ہے امر مانے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بہتر گورننس کا نتیجہ ہونا چاہیے. اگر بہتر گورننس کے نتیجے کے لیے کوئی نئی پروپوزلز آتی ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو بڑے کھلے ذہن سے جو ہے ایکسیپٹ بھی کریں گے، اس کو لے کر بھی چلیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میں بیٹھ کے کہہ دوں نہیں اس کے اتنے ٹکڑے کر دو اور اس کے 4 کر دو، یہ درست نہیں ہے. اور پاکستان کی عوام سے اگر آپ پوچھیں گے، میں خود بھی ایک عوامی نمائندہ ہوں اور ان ٹچ ہوں، وہاں سے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی نئے انتظامی یونٹ بنانے کی. جو آواز اٹھتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں گجرانوالہ میں جاتا ہوں اپنے حلقے میں، ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے کہ مہنگائی کٹاؤ. مہنگائی بلا شبہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، لیکن فی الحال تو جو انتظامی یونٹس ہیں اس کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تمام مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے. اور سیاسی جاگیر وہ کہا جاتا ہے نا 85 سے ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ میں آپ لوگ پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے. جھگڑا صاحب میاں صاحب کہتے ہیں کہ اتنا آگے نہیں جائیں، اور شکوہ انہوں نے کیا آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے. کشمیر الیکشن میں کہا بہت سارے گلے شکوے ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ توقع نہیں تھی. سی ایم پنجاب بھی کہتی ہیں، میاں صاحب بھی کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں نا تو وہ بڑا مذاق سا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل فورس ہے جس نے آج تک نہ کوئی پولیٹیکل پریزنر رکھا ہے، نہ کوئی مقدمہ بنایا ہے، نہ کسی کو گرفتار کروایا ہے، نہ کسی کو پھانسی پہ چڑھوایا ہے. ہم تو ان کے وکٹم رہے ہیں ہمیشہ. مطلب ہے جنرل ضیاء الحق سے لے کے آج تک ہمارے خلاف جتنی کارروائیاں ہوئیں وہ بیچ میں یہ 2-3 سال جھگڑا صاحب کی جماعت نے کی، وگرنہ تو ساری انہی کی ہیں. اور جب سی او ڈی ہوا تو اس پہ معافی کس نے مانگی تھی، معذرت کس نے کی تھی؟ وہ سیف الرحمان صاحب اور بڑے میاں صاحب، انہوں نے بڑا دل کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے ان کا سیاسی قد بڑا تھا کہ بی بی کو انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، آپ پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مانی. اب اگر آج کہا جائے کہ دشمنی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے، اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے، کیا یہ پھانسی سے بھی ہم آگے چلے گئے ہیں؟ کیا یہ کوڑوں سے بھی ہم آگے چلے گئے ہیں؟ کیا کون سا جرم پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے؟ صرف یہ کہا ہے نا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی تو آپ کہیں کہ یار دھاندلی نہیں ہوئی، آؤ. آپ کی تھی، پرائم منسٹر وہاں پہ آپ کے بیٹھے یہ تھے، پرائم منسٹر یہ سارے کہتے ہیں جی، یہ سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کا پرائم منسٹر تھا. جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر چیز جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس. اور ہمارے تو ادھر کوٹلی میں اے سی بھی تبدیل ہوئے ڈیورنگ الیکشن ہوئے، اور آئی جی وہاں پہ کس نے لگایا، چیف سیکرٹری کس نے لگایا. دیکھیں یہ چیزیں ساری جو ہیں نا یہ کہنے کو ہیں. میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور میرے لیے خرم صاحب بڑے قابل احترام ہیں. سارے پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی ہیں میں تو ان کا احترام کرتا ہوں. ہمیں صرف یہ بتائیں کہ ہم نے زیادہ ظلم کیا ہے یا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادہ ظلم کیے ہیں. میری چھوٹی سی چلیں آپ اپنی وکٹمائزیشن بتا رہے ہیں. کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں، پرامن لوگ بھی ہیں، سیاسی کارکنان بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں. ساری تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، ان کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں جیل مینول کے مطابق اگر عمران خان کو ریلیف نہ دیں، جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی جتنا اگر اسے کر بھی دیا جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟
اگر دو بندے اس کو مل کے آ جاتے ہیں تو کیا کر لیں گے؟ وہ ہونی چاہیے آزادی. یہ تو سارے جاتے رہے ہیں جی, ساروں نے آئندہ بھی جانا ہے. جو آئندہ جانا ہے یقیناً جی, جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے جی. اچھا, تو یہ تو جانا پڑے گا جی سب کو. ہمیں خود سے کوئی جو پولیٹیکل سپیس ہم نے شہادتوں کے بعد گین کی تھی نا, وہ کم نہیں ہونی چاہیے. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور سیاسی کارکن جو ہیں وہ بیچارے بس. چلے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے کہ آگے جا کر بھی یہ ہوتا رہے گا, مطلب کہ سیاستدانوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا سر. یہی ہوگا کہ آگے چل کر جب کسی دوسرے کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ویسے ہی وکٹمائز کرے گی, بدلہ لے گی, بلکہ شفیع جان صاحب نے کہا ڈبل بدلہ لیں گے جو وزیر اطلاعات ہیں.